آپ میں سے جس نے بھی عمرہ اور حج کیا ہے، رمل اور اجتباع پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے کہتے ہیں نا اکڑ کے چلنا، اور دایاں کندھا ننگا کر لینا، اس کو اجتباع کہتے ہیں، وہ رمل کہلاتا ہے۔ ویسے آپ احرام کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، لیکن جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے۔ 7 پھیرے ہیں طواف کے، تو پہلے 3 پھیروں میں اگر بہت زیادہ رش ہے، آپ نے ایک آدھ بار بھی کر لیا ہے تو کافی ہے، ورنہ آپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے پہلوانوں کی طرح چلے۔ جنہوں نے بھی حج عمرہ کیا، طواف کیا، وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، زمین پر اکڑ کر، اور آپ اللہ کے گھر میں اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں۔ کبھی سوچا؟ قرآن تو کہتا ہے زمین پر اکڑ کے نہ چلو، اور آپ اللہ کے گھر میں جا کے اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں۔ اور یہ نبی کی سنت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ پھر سن لیجئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ منورہ گئے، تو مدینہ منورہ کا پرانا نام اب لینا جائز نہیں ہے، اس کے معنی اچھے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مکہ والے بڑے خوش ہو گئے کہ یہ ایسی جگہ گئے ہیں کہ جو وہاں جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ چلے گئے سارے، خود ہی اس قابل ہی نہیں رہیں گے کہ لڑیں، کمزور ہو کے بیمار ہو کے خود ہی مر کھپ جائیں گے، ہمیں ان سے لڑنا نہیں پڑے گا۔ تو یہ مکہ والے لوگ خوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں قدم رکھا، فرمایا یا اللہ جتنی برکتیں مکہ میں رکھی ہیں دگنی بلکہ چوگنی مدینے میں رکھ دے۔ پرانے نام کا معنی تھا خرابی کی جگہ، فساد کی جگہ، حضور نے اس کو دارالشفا بنا دیا، وہ رحمتوں کا خزینہ بن گیا۔ فرمایا یہاں کی بلائیں دور کر دے، وہی مدینہ منورہ ہو گیا، طیبہ ہو گیا، طابہ ہو گیا، مقدسہ ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آئے مکہ مکرمہ، تو صحابیوں سے فرمایا صحابیوں جب طواف کرنے لگو تو دایاں کندھا ننگا کر لینا، اور پہلے 3 پھیرے پہلوانوں کی طرح چلنا، اور مکے والوں کو بتا دینا ہم بیمار ہو کے نہیں آئے، ہم توانا ہو کر آئے ہیں، طاقتور ہو کر آئے ہیں۔ پھر کہوں گا کہ اب وہاں کوئی کافر نہیں، مگر حکم وہی ہے جو میرے نبی کا ہے۔ تو نبی کے بغیر قرآن پہ عمل ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں۔ چلو اور بات کرتا ہوں۔ پوری دنیا کے جتنے لوگ اپنے آپ کو عالم مفتی کہتے ہیں، مجھے قرآن سے بتائیں یہ جو زکوٰۃ آپ 2.5% دیتے ہو، 2.5%، 100 روپے پہ 2.5 روپے زکوٰۃ، یہ 2.5 روپے ذرا مجھے قرآن سے نکال کے دکھاؤ۔ اچھا جی، فجر کے فرض کتنے ہیں؟ آواز لگائیے۔ ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، دکھاؤ مجھے قرآن میں۔ میں نے سنتوں کی، دوسرے نوافل کی بات نہیں کی، صرف فرض کی رکعتیں، یہ رکعتیں مجھے دکھاؤ۔ کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، ناف کے نیچے باندھنا ہے، ترتیب پڑھنے کی یہ ہے،
رکوع پھر سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے. یہ جس ترتیب سے رکوع اور سجدے کا لفظ، قیام کا لفظ قرآن میں ہے، یہ باقی سارا جو ترتیب ہے ذرا دکھاؤ نا. ہے؟ پوچھ رہا ہوں. تو بات وہی ہے، وہی بات ہے. نبی کے بغیر آپ قرآن پر عمل کر سکتے نہیں. چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹ دو. قرآن میں ہے یا نہیں؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹ دو. کتنی چوری پہ؟ جواب چاہیے. کیونکہ چوری 1 روپے کی بھی ہے، چوری 1 لاکھ کی بھی ہے. چوری چوری ہے. کتنی چوری پہ کاٹیں بتاؤ؟ جواب دیں مجھے. حج کرتے ہو، اسلام کا بنیادی ارکان میں سے ایک ہے. یہ حج کے تمام بیان قرآن میں ہے، مگر یہ احرام جو ہے، ذرا اس کا ذکر قرآن میں دکھاؤ مجھے. یہ 2 چادریں بغیر سلی ہوئی، ننگا سر. پاؤں میں آپ ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو آپ کے پاؤں کی ہڈی کو ڈھانپ دے. بے سلا لباس مرد نے. یہ سارے جس طرح آپ کرتے ہو، دکھاؤ مجھے پوری تفصیل. آپ نبی کے بغیر حج بھی کر سکتے. اونچی قربانی کرتے ہیں آپ، حکم قرآن میں ہے. بکرا، گائے، اونٹ، 3 جانور ہیں نا، ان میں نر مادہ شامل. یہ آپ قربان کرتے ہیں. بکرے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے. اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے. سوالوں کی لائن ہے. نبی کے بغیر عمل ہو سکتا؟ اونچی. حاجی عرفات کے دن مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھتے. حج کا رکن اعظم، حج میں 2 چیزیں لازمی ہیں، ایک عرفات میں ٹھہرنا، ایک کعبے کا طواف. 9 تاریخ کو حج کیا، تازے حاجی بنے، مغرب کی اذان ہو گئی، نماز نہیں پڑھتے. وہاں سے سفر کرتے ہیں پیدل، سواری پر، وہاں سے آتے ہیں مزدلفہ. وہاں جا کر پہلے مغرب کے فرض پڑھتے ہیں، پھر عشاء کے فرض پڑھتے ہیں، پھر مغرب کی سنتیں پڑھتے ہیں، پھر عشاء کی سنتیں پڑھتے ہیں. کچھ لوگ پہنچنے میں رات کا 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتے ہیں، مگر کوئی بھی قضا کی نیت نہیں، ادا کی نیت سے وہاں جا کے پڑھتا ہے. پوچھو کیوں؟ نبی نے ایسا کیا. اگر عرفات میں کوئی مغرب پڑھ لے گا، پڑی ہوئی بے پڑی ہو جائے گی، بجائے ثواب کے پکڑ ہو سکتی ہے. ویسے کرو جیسے میرے نبی نے کیا ہے. تو ہم نبی کے بغیر قرآن پر بھی عمل کر سکتے نہیں. اللہ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتا، کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، مگر ایسا نہیں ہے. ہمیں کیا حکم دیا؟ ہم نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے.
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے نبی کی فرما برداری بھیجے ہی اس لیے ہے رسول۔ تو اب جو نبی کا دامن چھوڑ دے اس کو خدا ملتا اونچی جھلکیاں دکھائیں آپ کو، تو بتائیے نبی کے ساتھ ہو جانا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے بغیر ملتا نہیں۔ تو یہ حلوے مانڈے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ نبی کا دامن چھوڑ دیں تو پھر ہم ایمان والے نہیں۔ ہمیں خدا بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش عربی کے لفظ ہیں، ان کے معنی عرش کے رب کی قسم، عرش کے رب کی قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی جھوٹ بولے تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر غلط بات کرے گا تو ایمان سے ہی جائے گا نا۔ اعلیٰ حضرت اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، کیا مطلب جو بات کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں سے ملی اللہ کی پہچان؟ کہتے ہو نا اللہ سے مانگیں گے، تو اس اللہ کی پہچان کس نے کرائی ہے؟ نبی کا دامن چھوڑ دیں تو پھر خدا ملتا، یہ حلوے مانڈے کی بات نہیں ہے، یہ بنیادی بات۔ اور تم لوگوں کے نصیب میں حلوہ مانڈا ہے ہی نہیں، تو تم نے یہی کہنا ہے نا، ہوتا تو پھر تم ایسی باتیں نہیں کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، نبیوں میں سب سے زیادہ عمر پائی ہے دنیا میں نوح علیہ السلام نے۔ کتابوں میں ان کی عمر 1300 1400 1600 سال تک لکھی ہوئی ہے کہ 1600 سال دنیا میں رہے۔ 950 سال دن رات تبلیغ کی، مسلمان ہوئے 80، 70 اور 10 80۔ تفسیر کاشفی میں 79 ہے کہ باقی 79 تھے، حضرت نوح علیہ السلام ملا کر 80۔ واللہ عالم۔ سارے کشتی میں بیٹھ گئے، باقی منزلوں میں نے آپ کو بتایا بقائے نسل کے لیے جانور وغیرہ۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی تھی مولا فیصلہ کر دے، اور نبی اگر فیصلہ کر دے تو پھر کوئی بچتا نہیں، کیونکہ نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اب نبی کی بات اللہ ٹالتا نہیں ہے، تو پھر کوئی بچے گا نہیں سوائے اس کے جو ایمان والا۔ اب یہاں پھر فیصلے کا ذکر آیا ہے، بتاؤں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلش میں آپ کہیں گے کزن، پھوپھی زاد، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، آج کل ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کزن۔ یہ لفظ ہم نے اپنا لیا ہے بہرحال۔ حضرت زینب نام تھا،
سب کہیں رضی اللہ تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید، جن کو حضور نے آزاد کر دیا تھا، منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، ان کے ساتھ نکاح کے لیے کہہ دیا۔ حضرت زینب کو یہ بات پسند نہ آئی۔ میں بڑے خاندان کی ہوں اور یہ بکتا رہا غلام، میرا رشتہ، وہ دل سے حضور کو چاہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب، قرآن میں ہے یہ پورا واقعہ، اور حضرت زید وہ ہیں حضور کے وہ صحابی، ان کا نام قرآن میں آیا ہے، انہیں یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے آیت اتار دی، میرا نبی فیصلہ کر دے تو پھر دل میں بھی تنگی لانی۔ دیکھو نا، ہمارے ہاں سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کہلاتی ہے جو ہمارے ہاں،